أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ عربی گرامر میں حاصل کلام یہ ہے کہ جو کچھ ہم منہ سے بولتے ہیں یا آواز نکالتے ہیں اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ اگر وہ بامعنی لفظ ہو تو اسے کلمہ، اگر بے معنی ہو جس کے کوئی معنی نہیں ہے تو اسے محمل کہتے ہیں۔ جیسے روٹی بوٹی، روٹی کے تو معنی ہے، بوٹی کے نہیں ہے تو بوٹی محمل ہے، روٹی جو ہے وہ کیا کلمہ۔ یہ جو کلمہ ہے بامعنی لفظ، اس کے تین جو ہے آگے عربی میں اقسام ہیں: اسم، فعل، حرف۔ چوتھی کوئی چیز نہیں ہے گرامر۔ کوئی بھی لکھا ہوا لفظ وہ یا تو اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اگر یہ نہیں ہے تو وہ پھر بے معنی ہوگا، معنی والا نہیں ہوگا، کلمہ نہیں ہوگا، محمل ہوگا۔ چوتھی چیز اگر کوئی کہے کہ ہے تو وہ ہے پھر یہ محمل ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہے، یہ چوتھی چیز ہے۔ عربی گرامر میں جیسا ہم نے دیکھا لفظ بامعنی ہے اسے کلمہ کہتے ہیں، پھر ہم نے مزید یہ دیکھا اس کی تین اقسام یعنی اسم، فعل، حرف ہیں۔ اب تک ہم اسم کے بارے میں کافی پڑھ چکے ہیں کہ اس کے چار پہلوؤں کے حساب سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور پھر جو ہم اس کے تمام پہلوؤں کو رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور کس طرح استعمال ہوگا اور کیا اس کے معنی۔ دوسری چیز ہے فعل، تو آج ہم انشاءاللہ یہ فعل کی ابتدا کریں گے، اور تیسری چیز ہوتی ہے حرف، اس کو بعد میں دیں گے۔ فعل اکیلا نہیں ہے، افعال جمع کا صیغہ ہے، یعنی بہت سارے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ہیں کیا، کیسے ہوتے ہیں۔ عربی گرامر تو بہت ہی وسیع اور زیادہ ہے، ہم نے اس کی طرف نہیں جانا۔ ہمارا مقصد قرآن کو سمجھنا، قرآن کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، تو اس لیے ہم قرآنک عربی کو دیکھیں گے کہ قرآن کی عربی جو ہے وہ کیا ہے۔ قرآنک عربی کے 5 پہلو ہیں یا 5 جو ہے پلرز ہیں۔ پہلا ہے نحو یعنی گرامر، اور دوسرا ہے صرف یعنی مارفالوجی، تیسری چیز جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں البلاغہ۔ یہ بڑے کام کی چیز ہے، اسے عام طور پہ میں جو کہتا ہوں وہ اسلوب کہہ دیتا ہوں، یعنی اسلوب کیا ہے قرآن کا، یعنی قرآن کے اندر ایک اہم اثر ہے کہ الفاظ جملوں کے بناوٹ میں اس ترتیب سے تبدیلی لانا کہ عام جملہ جو ہے وہ اس کے کئی زیادہ تاثرات اور کئی معنی اور کئی وسیع جو ہے وہ مفہوم ہو جائے، اسے بلاغہ کہتے ہیں۔ تو جب تک آپ کو علم البلاغہ کا نہ پتہ ہو، آپ جو ہے ٹرانسلیشن کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے۔ چوتھی چیز ہوتی ہے ویکیبولری، آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جی، آخری چیز جو ہے 5ویں اپلیکیشن، کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اگر ہمیں نحو کے قانون کا پتہ ہے، اگر صرف کے قانون کا پتہ ہے، ہمیں بلاغہ اسلوب پتہ ہے، ہمارے پاس ذخیرہ فیضاب، ان کو ترتیب کیسے دیں، ان کو استعمال کیسے کریں، یہ بھی ایک اہم جو ہے وہ چیز ہے جو سیکھنی پڑتی ہے، وہ خود سے نہیں آتی۔ ہم نے یہ دیکھا عربی کے برعکس تمام یہ جتنے بھی وہ ہیں دیگر زبانیں ہیں، مثال کے طور پہ انگلش ہے، اردو ہے، ہم اسی سے زیادہ مانوس ہیں، تو اس میں دیکھتے ہیں اس میں کیا طریقہ کار۔ اس میں ہم نے دیکھا 3 زمانے ہوتے ہیں۔ کون سا؟ ایک ماضی ہوتا ہے، ایک حال ہوتا ہے، ایک مستقبل ہوتا ہے۔ انگلش میں ہم پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کہہ دیتے ہیں۔ اور ایک چوتھا بھی ہوتا ہے جس کو عام طور پہ زمانے کے طور پر نہیں پڑھایا جاتا لیکن پڑھایا ضرور جاتا ہے، وہ ہوتا ہے امر و نہی۔
امپریٹو، جب آپ ماضی مستقبل حال پہ ماہر ہو جاتے ہیں پھر آپ کو امر و نہی کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ بھی ایک زمانہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے انگریزی اور اردو میں تقریباً تمام زبانوں میں یہ اس طرح کے جو ہے 4 جو ہے وہ زمانے پائے جاتے ہیں. لیکن عربی کا ایک اپنا انداز ہے. عربی میں انہوں نے کم کر دیے. کیا کیا ہے؟ ماضی ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے، اور تیسرا امر ہوتا ہے جس کو امر و نہیں آپ سمجھ. یعنی یہ جو 4 زمانے تھے یہ سمٹ کر 3 ہو جاتے ہیں. یہ بھی عربی کی ایک خوبی ہے کہ اپنے ایک لفظ کے اندر اس نے 2 زمانوں کو اکٹھا کر دیا. مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو اکٹھا کر دیا، یعنی اس کو کم کر دیا. اب آتے ہیں فعل کی اقسام. فعل کو مختلف طریقوں سے جو ہے لوگوں نے گروپنگ کی ہے. ایک عام فہم گروپنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ فعل بالحاظ زمانہ، یعنی زمانے کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں ماضی ہے، مضارع ہے، یا چلے تیسرا امر ہے. پھر کہتے ہیں فعل کی تعداد حروف کہ اس کے اندر حرف کتنے ہیں، اس لحاظ سے ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی. اس کو ہم آگے جا کے تفصیل سے دیکھیں گے. تیسرا فعل با لحاظ حروف کہ آیا اس میں حروف صحیح ہیں تو ہم کہتے ہیں افعال صحیحہ. اگر وہ جو ہے اس میں حمزہ والے ہیں ہم کہتے ہیں افعال محموزہ. اگر وہ مشدد ڈبل حروف والے آ رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں افعال مشدد. اور اگر اس میں کوئی علت آ رہی ہے، کمزور جنہیں کہتے ہیں کمزور افعال، یعنی واو، الف، یا وغیرہ، اس کو کہتے ہیں حروف علت. یہ 3 موٹی موٹی جو ہے کیٹیگریز پہ تو سبھی متفق ہیں، سب مانتے کہ ہاں ہے. باقی 2 پہ بھی مانتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں. بتاتے یہی ہے کہ جی ماضی مضارع ہوتا ہے، ثلاثی مجرد ہوتا ہے، مزید فی ہوتا ہے، اور رباعی کی تو کوئی بات ہی بہت کم کرتا ہے. اور حروف کے لحاظ سے جی صحیح حروف ہیں، کمزور حروف ہیں، ڈبل حروف ہیں، اور جو ہے حمزہ والے ہیں. بس اس طرح کی بات کر کے چل جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آج ہم انشاءاللہ افعال کو پورے اس کے جو ہے اصل حیثیت میں دیکھیں گے. اب دیکھیں زمانے کے لحاظ سے تو میں نے بتایا کیا ہے، ماضی، مضارع، بس یہ 2. امر کو بھی نہیں لیتے زمانے میں. بعض وہ کہتے ہیں امر جو ہے وہ علیحدہ سے ہے، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں چلو جی امر و نہیں بھی ہے، مانتے تو ہیں. اس کے بعد فاعل کے ذکر کے حساب سے، فاعل کے ذکر کے حساب سے 2 کیٹیگری ہیں. کون سی؟ معروف اور مشہور. معروف وہ جس میں فاعل کا پتہ چلے، پتہ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں فعلا، اس نے کیا، اس نے کیا جو ہے اس میں موجود ہے، وہ بتا رہا ہے کہ فعل کا کرنے والا کون ہے. لیکن جب کہے فعلا، کیا گیا، اب اس میں فاعل غائب ہے. فعلا میں اسے کہیں گے مجہول. تو فعل کا فاعل کے حساب سے بھی 2 کیٹیگری کی جاتی ہے. ایک گروپ ہے جس میں سب معروف ہیں، سب جانے پہچانے ہیں، جس میں فاعل کا پتہ چل رہا ہے، چاہے وہ ظاہری ہے چاہے وہ چھپا ہوا ہے. دوسرا مجہول جس میں فاعل کا پتہ ہی نہیں چلتا. تیسری کیٹیگری ہوتی ہے مفعول کے حساب سے. اسے ہم کہتے ہیں لازم اور مبتدی. کچھ افعال ہیں وہ لازم ہوتے ہیں، کچھ مبتدی. لازم وہ ہے جن میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے. مثلا وہ گیا، پورا جملہ ہو گیا. ذہابہ، ایک ہی لفظ میں پورا جملہ بنا دیا اس نے، ذہابہ وہ گیا. ماضی کا صیغہ بنایا، ماضی کا زمانہ آ گیا، فاعل آ گیا، مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن کچھ اسم ہوتے ہیں جس میں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا اکلا، اس نے کھایا. اب یہ جو ہے پورا جملہ نہیں ہے اس نے کھایا. یہاں شک پیدا ہوتا ہے کیا کھایا. یہ کیا کھایا جو ہے یہ مفعول کی شکل ہے، یہ مفعول کی ضرورت ہے، اسے کہیں گے مبتدی. تو افعال جو ہے وہ 2 کیٹیگریز میں اس تقسیم کے حساب سے ہوتے ہیں. لازم جن میں مفعول کی ضرورت نہ ہو، مبتدی جن میں مفعول کی ضرورت ہو. پھر ایک اور کیٹیگری ہے حروف علت کے اعتبار سے. یہ جو کمزور حروف کہتے ہیں نا، اس کو عربی میں علت کہتے ہیں. 2 کیٹیگری موٹی موٹی، صحیح اور معطل. عربی میں کمزور کا لفظ نہیں ہے، معطل استعمال ہوتا ہے. معطل ایک وسیع اصطلاح ہے، ابھی ہم دیکھیں گے. صحیح تو وہ ہیں جن میں کوئی کمزور حرف نہ، یا بقول ہمارے QC کورس والوں کی. اور معطل وہ ہے جس میں کوئی کمزور، یہ ان کی کیٹیگری ہے، ہماری گرامرن کی نہیں، گرامر کی. اور پھر ہے حروف تعداد کے لحاظ سے.
تعداد کے لحاظ سے یا تو ثلاثی ہوں گے یعنی 3 حروف سے بنے ہوں گے، اور 3 حروف سے پھر اس کے اندر 2 کیٹیگری ہیں، یا تو وہ مجرد یعنی خالص 3 ہوں گے جیسے ذہبہ، یا اس میں مزید فی کوئی ایک اضافہ ہو جائے گا، جیسے خرجہ جو ہے وہ مجرد ہے، اخرجہ یا اخرجہ کیا ہے وہ مزید فی ہو گیا، یعنی اس میں ایک لفظ یا 2 لفظ یا 3 ایک حرف 2 حرف یا 3 حرف کا اضافہ ہو، 3 حرف سے زیادہ اضافہ نہیں ہوتا۔ رباعی وہ جن کے روٹ لیٹر 4 حرف سے بنتے ہیں ان کو رباعی کہتے ہیں، اس میں بھی پھر مجرد ہے جو کہ ٹوٹلی 4 حرف پہ ہیں، یا مزید فی ان کے اندر بھی ایک قسم ہوتی ہے۔ اور 5واں ہے اگلا ہے خماسی، یعنی 5 حروف جس کے روٹ لیٹر میں، یہ ٹوٹل قرآن میں 36 کے قریب آئے ہیں، 30-36 کے قریب ہے خماسی، اس لیے اس کو پڑھاتے نہیں ہیں، جب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو بتا دیا جاتا ہے اچھا جی خماسی بھی ایک لفظ ہوتا ہے اور یہ 35 لفظ ہیں، ان کو یاد کر لیں، تو یہ سارے خماسی ہیں جو جن کے روٹ لیٹر 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیٹیگری ہے تعداد کے حساب سے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے آئے گی ڈیٹیل، حروف کے لحاظ سے 3 کیٹیگری، ثلاثی، رباعی، خماسی، وہ افعال جن کے روٹ لیٹر 3 ہیں، 4 ہیں یا 5، بس یہ 3 کیٹیگری۔ یہ جو ثلاثی ہے 3 والا، اس میں مزید پھر 2 کیٹیگری ہیں، کیا مجرد یعنی خالص 3 یا پھر مزید فی، اس کے اندر اضافہ ایک لفظ کا ہو سکتا ہے، جیسے نزلہ 3 ہے، لیکن اگر اسے کہے انزلہ، یہ کیا ہے مزید فی ہو گیا کہ اس کے اندر الف کا اضافہ ہو گیا، یا نزلہ زال کو ڈبل کر دیا علامہ کے پیٹرن تو وہ کیا ہو گیا 4 ہو، تو اسے کہتے ہیں مزید۔ اصل روٹ لیٹر اس کے 3 ہی ہے۔ پھر رباعی کے اندر بھی اسی طرح ہے، یا تو مجرد ہوگا یعنی 4 روٹ لیٹر پہ اور 4 روٹ لیٹر، یا پھر جو ہے مزید فی، اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ مزید فی جو ہے یہ ثلاثی کے اندر اصل روٹ لیٹر کے علاوہ 1، 2 یا 3 حروف کا اضافہ ہوگا۔ رباعی میں بھی اصل 4 روٹ لیٹر کے علاوہ 1، 2 یا 3 حروف کا اضافہ ہو تو اسے مزید فی رباعی کہیں گے۔ دیکھیں خماسی وہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ یہ ٹوٹل قرآن میں 30-35 آتے ہیں یا 37 ہیں، بس ان کو علیحدہ سے ایک لسٹ ہے وہ دکھا دی جاتی ہے کہ یہ جی 37 ہیں، ان کو دیکھ لیں اور یاد کر لیں تو بس آپ کا کام ہو جائے گا، خماسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ گرامر کے اندر خماسی کی بھی اسی طرح ہے، خماسی میں مجرد ہے، خماسی میں مزید فی ہے، لیکن اس کی تکرار میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ استعمال نہیں ہو رہے اس طرح، نہ اتنے زیادہ ہیں، اس لیے اس کو تو بالکل بتاتے ہی نہیں، بلکہ مجھے یاد ہے یہ QC 5 تک ہمیں خماسی کا نہیں پتا، شاید کسی کو پتا، یس میرے کورس میٹ کافی بیٹھے ہیں جی، خماسی کا ہمیں کہیں پڑھا ہے کسی QC میں 4 میں 5 میں خماسی نہیں بتایا؟ نہیں سر، آج ہی یہ سنا ہے ہم نے، یہ نام آج ہی سن رہے ہیں۔ یاد تو نہیں ہے، اگر کبھی سنے تو یہ تو نہ کہتے کہ یہ تو سنا ہی نہیں تھا، ابھی سن تو لیا نا۔ یہ ٹوٹل 30 سے 37 کے قریب ہے قرآن جو استعمال ہے خماسی، ان کی علیحدہ سے ایک لسٹ ہے، وہ میں کبھی اپنے کسی جو ہے جب ہم یہ اس لیول پہ پہنچیں گے آگے، کیونکہ اب یہ افعال شروع ہیں تو میں ایسا ان افعال کو جو ہے کروں گا۔ تو یہ آج صرف کلاسیفیکیشن کیٹیگریز ہم دیکھیں، ثلاثی میں مجرد مزید فی، رباعی میں بھی اسی طرح مجرد مزید، خماسی میں ہوتا ہے لیکن چونکہ قرآن میں نہیں اس لیے اس کی کیٹیگری کو ہم یہاں نہیں دیں گے، اس کو علیحدہ سے چونکہ پتہ ہی نہیں، صرف اتنا پتہ چلا کہ خماسی بھی ہمارا کوئی کیٹیگری ہے، اس کو دور رکھیں، لیکن یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا ثلاثی جو ہے وہ رباعی کے دونوں مزید فی والے جو ہے اور مجرد۔ اس کے بعد یہ جو مجرد ہم کرتے ہیں نا، اس کے اندر کیٹیگری ہے صحیح افعال، کمزور افعال، ڈبل حروف والے افعال، حمزہ والے افعال۔ مجرد کے اندر جیسے یہ مجرد کے اندر ہے ایسے ہی مزید فی کے اندر اس میں بھی اسی طرح چلتے ہیں، صحیح، کمزور، ڈبل حرف اور حمزہ والے۔ وہ آخر میں دو ٹیبل آپ کو دکھاؤں گا جو کہ QC کورسز سے میں نے ڈرا کیے ہیں، اس میں ہم جو ہے وہاں پہ اس کی ڈسکشن کریں گے۔ فی الحال صرف اتنا یاد رکھ لیں کہ مجرد میں ہم اس طرح سے چلتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو نہیں زیادہ الجھاؤں گا، اب آتے ہیں ابواب۔
ابواب جی کون کتنے ہیں؟ کوئی بتائے گا کتنے ابواب ہیں اور ان کے نام کیا ہے؟ نہیں بولے جا رہا ہوں، آپ لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے جی. فتح، نصرہ، ضربہ اور سمیہ. اوکے، آپ نے کہا فتح، ضربہ کارون، کہا، نصرہ کہا، سمیہ کہا. یہ چار ہیں جس سے آپ واقف ہیں، یا جو چار پہ ہمارا پورا QC کورس بیسڈ ہے. لیکن جب QC 4 میں پہنچتے ہیں تو وہ ہمیں یوں کہتے ہیں، ایک ہے حسیبہ، ایک ہے قارون. یہ بھی بتاتے ہیں لیکن اس میں زیادہ پریکٹس نہیں کراتے، بس جلدی جلدی گزار دیتے ہیں، کہتے ہیں بس تھوڑے سے ہیں. نہیں، دے آر آلسو قرآن میں ہے، ٹھیک ہے کم ہے لیکن ہیں، تو لہٰذا ٹوٹل جو ہے وہ اب 6 ہیں گرامر میں. دے آر دا روٹ بیس آف دی ابواب. فتح، ضربہ، نصرہ، سمیہ، 4 سے آپ واقف ہیں. اس میں حاسبہ اور کرومہ جن کو نہیں معلوم وہ ایڈ کر لیجیے. حروف علت کے حساب سے، حروف علت کے حساب سے ہم کہتے ہیں یا تو صحیح ہے یا معطل ہے. معطل آپ کی آسانی کے لیے میں نے اجازت دی کہ اسے کمزور کر لیں، لیکن یہ کمزور نہیں، اس کے اندر بڑی گروپنگ ہے. فعل معطل صحیح، یہ دیکھیں سالم ہو سکتا ہے، محموز یعنی الف جس میں ہو، الف شروع میں آئے تو اسے الف اور درمیان میں آئے فا اور آخر میں عین، الف فا عین محموز. مضاف ہو سکتا ہے یعنی ڈبل حروف. پھر ان کے نام ہے، مثلا مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے. یہ اصطلاحات آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن حروف سے آپ کو ڈاکٹر عبدالعزیز نے سب چیزوں سے پہچان کرا دیا، صرف ہمیں اصطلاحات نہیں بتائی. مثلا ہم کہتے ہیں کمزور حرف 3 کیٹیگریز کے ہوتے ہیں. ایک وہ کیٹیگری ہے جن کے شروع میں آتا ہے، جیسے وہابہ، وعادہ، یہ کیا، یہ مثال کی کیٹیگری. ایک ہے جس کے درمیان میں کمزور حرف آتا ہے، جیسے جو ہے کالا، زادہ، یہ اجوف. اور ایک ہے جس کے آخر میں کمزور حرف آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں دا، ہدا، یہ کیا، یہ ناقص. گرامر ان کے پراپر نام ہیں. ہمیں وہ نام بتائے بغیر جو ہے وہ اس میں سے گزار دیتے ہیں کہ جی 3 طرح کے کمزور حرف ہوتے ہیں، ایک جس کے شروع میں ہوتا ہے کمزور حرف، ایک درمیان میں ہوتا ہے، ایک آخر میں ہوتا ہے. جن کے شروع میں ہوتا ہے اس کو مثال کہتے ہیں گرامر میں، جن کے درمیان میں ہوتا ہے اس کو اجوف کہتے ہیں، جن کے آخر میں ہوتا ہے ناقص. اٹس سو ایزی. اس کے بعد ہے حروف علت مرکب. مرکب میں جڑے ہوئے، جب دو جڑ کے بھی آتے ہیں. مثال کے طور پہ لفیف. لفیف کا مطلب ہے 2 کمزور حرف آنا. یہ 2 کمزور حرف جو ہیں اگر دور دور ہو، جیسے وقا، وا پہلے آیا پھر کاف آیا آخر میں یا آیا، ایک دوسرے سے ہٹ کے ہے نا، درمیان میں کاف نے جو ہے دونوں کو علیحدہ، اسے کہتے ہیں مفعول، فرق ہوگا. اور اسی طریقے سے ہے اگر آپ دیکھیں ایک لفظ آتا ہے حی، حی، ہا یا، دونوں جو ہے کمزور حرف ہے، دونوں اکٹھے، یہ اکٹھے ہو گئے، اس کو کہیں گے مقرون، قریب ہو گئے. اور یہ کیا ہے، لفیف، یعنی 2 اگر حروف آ جائیں. مثال اجوف اور ناقص کے اندر کیا ہے، ایک کمزور حرف تھا شروع میں، درمیان میں، آخر. یہ کہ 2 کمزور حرف آتے ہیں، اس کو بھی ہم دیکھیں. محموز جس میں حمزہ آ جائے. حمزہ کمزور نہیں ہے لیکن اس کو گرامر والوں نے ایک علیحدہ کیٹیگری بنا دی ہے، اور پھر اس کے بھی 3 گروپ کر دیے. کیا، حمزہ شروع میں آ جائے تو اسے کہیں گے حمزہ جو ہے یہ الف، اور اگر درمیان میں آئے فا، آخر میں آئے عین، الف فا عین کے. اور ناقص جو ہے وہ جس میں جو ہے وہ کمزور حرف 2 ہوں، اجوف، ناقص. یہ آپ اس میں مت الجھے، میں ابھی آپ کو پورا بتاتا ہوں، یہ اس پہ توجہ رکھیے گا. اب اصل کام شروع ہوا. فعل کی اقسام کیا ہے؟ نمبر 1 زمانے کے لحاظ سے ماضی، مضارع، امر. اس میں کوئی شک کہ یہی 3 ہوتی ہیں زمانے کے لحاظ سے؟ چوتھی کوئی ہے تو بتا دیں، نہیں ہے تو آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. پھر ہے فعل فاعل کے حساب سے یا تو معروف ہوگا جس میں فاعل مذکور ہوگا، پتہ چل رہا ہوگا، یا مجہول ہوگا جن میں فاعل جو ہے وہ مذکور نہیں ہوگا. تیسری کیٹیگری ہوگی فعل جو ہے وہ مفعول کے حساب سے لازم ہو سکتا ہے، متعدی ہو سکتا ہے. چوتھا حروف علت کے اعتبار سے یا تو صحیح ہوگا یا معطل ہوگا. یہ 4 کیٹیگری ہوگی.
पांचवी कैटेगरी इसकी है मुरक्कब। फेल जो है अबवाब के एतबार से क्या होगा, नसरा, दरबा, सामिया, फतहा, करुमा, हसिबा, ये 5 कैटेगरीज हैं अफआल की ग्रामर में। ग्रामर में 5 तरीके से फेल को पढ़ाया जाता है, 5 कैटेगरी की जाती हैं। ये 5 कैटेगरी के अंदर जो है सारी बात चलती है अफआल की। छठी कैटेगरी जो है मादे के हिसाब से जो है वो हरूफ हैं, सुलासी हो सकते हैं जिसमें मुजर्रद और मजीद फी, रुबाई हो सकते हैं जिसमें जो है मुजर्रद और मजीद फी, और खुमासी जो है इसके अंदर सिर्फ अस्मा आते हैं जो कि अफआल हैं लेकिन हैं अस्मा। अब ये इसका पूरा खुलासा आपके सामने आ गया। फेल क्या हो सकता है, जमाने के इस बात से माजी, मुदारे, अमर हो सकता है। फाइल के हिसाब से मारूफ और मजहूल हो सकता है। फेल मफूल के हिसाब से लाजिम और मुतद्दी हो सकता है। इल्लत के हिसाब से सही और मुअत्तल हो सकता है। और जो है अबवाब के लिहाज से जो है वो क्या है, नसरा, दरबा, ये 6 अबवाब हो सकते हैं। और मादे के हिसाब से हरूफ को तकसीम, वो जो है अफाल को तकसीम करें तो क्या है, सुलासी, रुबाई, खुमासी, ये बनते हैं। तो इस तरीके से ये 6 कैटेगरी के तहत जो हम अफाल को पढ़ते हैं, उसका मुताला करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने बहुत अच्छा किया, उसने इन सारी कैटेगरीज को खत्म कर दिया। उसने टोटल 2 टेबल बनाई है, अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। उसने टोटल 2 टेबल में सारी चीजें समो दी हैं। उसने कहा ये मुश्किल मुश्किल अल्फाज याद करने हैं, इनके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको असल चीज आनी चाहिए, वो अगर आती है तो बस ठीक है, क्योंकि हमने कुरान समझना है, कुरान की बात समझनी है, असल बात अगर हमें आती है हम उसे पहचान सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत है। तो आई एग्री विद यू कि काम वो अच्छा जो आसान, इन मुश्किल इस्तिलाहात में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। कहीं पे ये अल्फाज आएंगे क्योंकि जब आप QC6 शुरू करेंगे वहां पे इस तरह की इस्तिलाहात आने लग जाएंगे। तो आप अगर पहले से जानते हैं, मसलन बकौल सिस्टर के जी खमासी आज पहली दफा सुना, अगर वहां पे कोई खमासी लफ्ज आ गया और वो कहें जी ये खमासी आपके लिए क्या चीज होती है, तो कम से कम इतना तो पता होगा, हाँ 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 सुना था कि 5 रूट लेटर वाला हरफ जो है वो खमासी होता है। इसी तरह ये इस्तिलाहात के मिसाल है, अजवफ है, नाकिस है, पता होना चाहिए। अगरचे आपको पहले से आता है, मिसाल यानी जिसके शुरू में कमजोर हरफ है, अजवफ जिसके दरमियान में है, नाकिस जिसके आखिर में, इसमें कौन सी बात थी, सिर्फ इस्तिलाह थी। डॉक्टर अजीज अब्दुल ने क्या क्या उसने कहा इस्तिलाह को सीधा साधा सिखाओ कि यार शुरू में आ सकता है, दरमियान में, आखिर में, बात आसान है, समझ भी आ जाती है और बाकी है, उसकी बात सही है। अच्छा, अब मुअत्तल की तरफ आते हैं। मुअत्तल मुअत्तल लफ्ज बहुत पड़ा था, आइए इस पे तवज्जो कीजिए, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाली चीज है। हमने कहा था हरूफ फेल के हिसाब से जो है सही हो सकता है और मुअत्तल। सही में क्या होता है, इसमें 3 कैटेगरी है। सालिम यानी पूरे का पूरा जो है सही है, जैसे इसकी मिसाल है ज़हाबा, ज़ाद हाबा, ज़हाबा। महमूज है तो सही है लेकिन हमजा है, ये हमजा जो है कभी कभी अलिफ वाले काम करने लग जाता है, तो इसलिए जो है इसको उसने अलग कर दिया है सही, हमजा सही हरफ है, इसको कहते हैं महमूज। फिर इसकी 3 कैटेगरी, हमजा कभी शुरू में आ जाता है, कभी दरमियान में आ जाता है, कभी आखिर में आ जाता है। और तीसरी कैटेगरी होती है मुद्दा। मुद्दा क्या होता है, जिसमें शद हो, यानी शद वाले अल्फाज, जैसे मदता है, तीनों सही, मीम दाल दाल तीनों सही है लेकिन दाल 2 दफा आ गया, इसे कहते हैं मुशद्दद अल्फाज या मुद्दा। तो आइए इनकी मिसालें देख लेते हैं। सालिम में आपको मैंने कहा था ज़हाबा। महमूज जिसमें हमजा हो, अगर ये हमजा शुरू में आए तो इसे कहते हैं अल्फा, महमूजुल फा, यानी फा फा, फा एन लाम 3 है ना, फा एन लाम, फेल के 3 हिस्से होते हैं ना, पहला फा, दूसरा फा एन, फिर लाम। अगर फा की जगह आ रहा है तो उसे कहेंगे महमूजुल फा, यानी ये फा की जगह है। इसकी मिसाल देखिए, आकाला, हमजा शुरू में आ। महमूजुल ऐन, जो ऐन कलमे की जगह अगर हमजा है, इसकी मिसाल देखिए, साला, साला दरमियान में हमजा आ गया। महमूजुल लाम, लाम कलमे की जगह अगर हमजा आ जाए, इसकी मिसाल क्या है, हाँ जी कौन बताएगा, हाँ
بدعا، بدعا جو ہے حمزہ آخر میں. تو یہ جو ہے 3 قسمیں ہوتے ہیں محموز کی. محموز الفا یعنی فا کلمے کی جگہ، محموز العین عین کلمے کی جگہ، محموز اللام لام کلمے کی جگہ. اور مدف جو ہے وہ تو شد والا ہے، جیسے میں نے کہا مددہ، شددہ، یہ اس طرح کے جتنے ہیں، زنہ وغیرہ، یہ دلہ، یہ سب کے سب جو ہے یہ صحیح ہیں. لیکن چونکہ ڈبل ڈبل حروف آ رہا ہے، اور جب ڈبل حروف ہے ان کے گرامر کے کچھ قانون الٹے سیدھے لگتے ہیں، اس لیے ان کو انہوں نے سالم والوں نے علیحدہ کر دیا. تو صحیح حروف کے اندر کون سی 3 کیٹیگری ہیں؟ سالم، محموز، منفرد. ڈاکٹر عبدالعزیز نے اس کو بھی بہت اچھا آسان کیا، ابھی ہم دیکھیں گے. ان کے بعد وہی 2 سلائیڈیں ہیں. معطل جس میں حروف علت ہو، اس کی پھر 2 کیٹیگری ہیں، مفرد، مرکب. مفرد کا مطلب ہے ایک دفعہ کمزور حرف ہے، مرکب کا مطلب ہے ایک سے زیادہ مرتبہ جو ہے کمزور حرف. پہلے مفرد کو لیتے ہیں. دیکھیے جیسے میں نے کہا تھا شروع میں آ جائے، جیسے یہ وصلہ ہے، وہابہ ہے، وعدہ ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مثال. درمیان میں آ جائے جیسے کالا ہے، زادہ ہے، باع ہے، اسے کہتے ہیں اجوا. اور اگر آخر میں آ جائے جیسے دا ہے، کدا ہے، ہدا ہے، یہ کیا ہے؟ ناقص. تو یہ کیا ہے؟ یہ مفرد. مفرد کا مطلب ایک بار کمزور حرف ہے، یا تو شروع میں ہے، یا درمیان میں ہے، یا آخر. مرکب کیا ہے؟ اس کو دیکھیں، یہ تھوڑا سا الجھانے والی چیز ہے. مرکب میں کیا ہوتا ہے؟ لفیف مفرون، یعنی 2 کمزور حرف آ گئے. اگر وہ فرق کر رہے ہیں، یعنی درمیان میں کوئی ایک لفظ ہے جن کو دونوں کو علیحدہ کر دیا، جیسے یہ دیکھیں واقعہ، واقعہ میں واو کمزور، یا کمزور، کاف جو ہے وہ صحت مند. تو اسے کیا کہیں گے؟ لفیف مفروق. یعنی لفیف تو ہے، 2 کمزور تو ہیں، لیکن ایک دوسرے سے علیحدہ ہے. اور اگر قریب قریب آ جائیں جیسے لفیف مفروق، یعنی یہ مقروب، یہ مفروق لکھا ہے، یہ مقروب ہے، اصل میں کاف ہے، کرب سے قریب ہوتا. جیسے راوا، راوا میں دیکھیں واو بھی کمزور، یا بھی کمزور، لیکن واو اور یا نزدیک آ گئے ایک دوسرے کے. تو اس طرح بھی ہوتے ہیں. اور محموز ناقص، یعنی جہاں حمزہ بھی آ گیا اور ناقص بھی آ گیا، اس کیٹیگری میں سب سے زیادہ لوگ پھنستے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کمزور ہے، صحیح ہے، کیا ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں حمزہ تو صحیح ہے لیکن یا کمزور ہے، اس کو کہاں رکھے؟ گرامر والوں نے تو اس کو پراپر پلیس پہ رکھا ہے، لیکن ہمارے لیے مشکل ہوگی. وہاں پہ ڈاکٹر عبدالعزیز نے ایک فارمولا دیا. اس نے کہا جی بعض جو ہے افعال دونوں ہوتے ہیں، مثلا صحیح بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں. اگر وہ دونوں اس کیٹیگری میں، اس کو دونوں میں لیں. تو بہرحال یہ اس کی اصطلاح ہے محموز الناقص، یعنی محموز بھی آ گیا. محموز کیا تھا؟ محموز الفا، حمزہ شروع میں، محموز العین درمیان میں، محموز اللام آخر میں حمزہ. یہ محموز کی اس عطا میں محموز ہے نا، کیونکہ شروع میں حمزہ، لیکن ساتھ میں یہ کیا ہے؟ ناقص ہے. کیوں؟ اس میں یا آ گیا. تو ایسے کو کہتے ہیں محموز الناقص. اب ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے جس میں اجوف ناقص. اجوف ناقص، اجوف کیا تھا؟ اجوف یہ تھا کہ کمزور حرف جو ہے وہ کہاں آئے؟ درمیان میں آئے. مثال میں کمزور حرف شروع میں آتا ہے، وہابا، وعدہ وغیرہ. اجوف میں درمیان میں آتا ہے. یہاں دیکھیں حیہ، حیہ میں یا جو ہے، یا جو ہے یہ کمزور حرف درمیان میں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور یا بھی آ گیا، ڈبل ہو گیا. تو اس لیے اس کو کہیں گے اجوف ناقص. یہ مرکب میں آتے ہیں، گرامر کے اندر ان کی پراپر اصطلاحات ہیں، بیس ہیں، لیکن ہمارے کیو سی سیریز کے اندر ان کو اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا. جیسے پڑھا جاتا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ پہلے اس کو یہاں سے پک کر لیں. فعل معطل کی قسمیں صحیح اور معطل. صحیح جس میں حروف علت نہ ہو، اس کو 3 کیٹیگری میں کرتے ہیں. سالم جیسے ذہابہ، تینوں جو ہے حرف صحیح. محموز جس میں حمزہ آ جائے. پھر حمزہ کے اندر 3 کیٹیگریز، حمزہ الفا، فا کلمے کی جگہ حمزہ. محموز العین درمیان والے کلمے کی جگہ حمزہ. محموز اللام آخری کلمے کا. اور دوسرا جو ہے مدف. مدف کی مثال ہے یہ رشدہ، یعنی ڈبل حروف. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ صحیح. اگر کسی لفظ میں حمزہ صرف ایک بار آ رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی کمزور حرف نہیں، اس کی کیٹیگری کیا ہوگی؟ صحیح افعال. ہاں آگے وہ گرامر کے حساب سے محموز الفا، محموز العین، محموز
لام ہو سکتا ہے لیکن وہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. یہ پکی بات یہاں کر لیں، سمجھ جائیں. حمزہ اگر کسی فعل میں صرف ایک بار آ رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی کمزور حرف نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ حمزہ والا گروپ صحیح حرف کا ہے. صحیح کے اندر یہ تین ہی ہے، سالم، محموس اور مداف. اس کے مقابلے میں اب آ جائے مطل جس میں حروف علت ہو. اب یہ دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو حروف علت ایک بار ہوگا جیسے مفرد میں ہے، مثلا مثال ہے شروع میں آ گیا، اجوف ہے درمیان میں آ گیا، ناقص ہے آخر میں. یا پھر مرکب ہے یعنی دو کمزور حروف آ گئے. پھر اس میں بھی کیٹیگریز ہے. اگر دونوں علیحدہ علیحدہ ہو کے آ رہے ہیں تو اسے کہیں گے مفروق یعنی فرق ہے. اگر ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں تو کہیں گے مقرون یعنی قریب ہے. اور پھر یہ جو ہے اگر حمزہ اور ایک کمزور کے ساتھ آ رہا ہے پھر اس کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ حمزہ ناقص ہے، یہ معطل یعنی حروف علت والا حمزہ ہے. یہ صحیح حروف والا حمزہ نہیں ہے کیوں؟ اس کے ساتھ کمزور حرف. پہلی بات میں نے یہ بتائی تھی، حمزہ کے ساتھ اگر کوئی کمزور حرف نہیں آ رہا تو پکی بات ہے کہ وہ جو ہے حمزہ جو ہے صحیح حروف والا ہے. اگر اب دوسری بات بتا رہا ہوں، اگر حمزہ کے ساتھ کوئی کمزور حرف آ جائے پھر یہ کمزور حروف کے گروپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اسے ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے حمزہ والا تو فعل ہے لیکن یہ کمزور فعل. جیسے آتا میں یا جو ہے حمزہ کے ساتھ آئی ہے کمزور، تو لہٰذا یہ کس میں ہوگی؟ معطل میں آئے گی. اور پھر معطل میں مفرد اور مرکب کے جو ہے وہ اقسام یہ دیکھنے سے. ہاں یہ آ گیا ہمارا جانا پچھانا ٹیبل. اس کو توجہ کریں، ابھی آپ کی وہ ساری چیزیں جو ہے میں اس میں آپ کو دکھا. ڈاکٹر عبداللہ سے کہتا ہے بھائی پہلے تو صحت مند افعال لکھو. صحت مند افعال کہتا ہے جی 4 ابواب اہم ہے کیونکہ قرآن میں 4 زیادہ استعمال ہوتے ہیں، باقی 2 کو بعد میں بتائیں گے، QC 4 میں جا کے بتا دیتے ہیں. کیا ہے؟ فتحہ، نصرہ، ضربہ، سمعہ، اور آخر میں حاسبہ، کرومہ یا کرومہ حاسبہ. ان کے پھر اس نے ایک نظم بھی گھڑ لی. قرآن کھولو گے فتحہ، اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سب. یہاں تک تو جو ہم آ گئے. پھر وہ کہتے ہیں ایک کمزور حرف ہوتے ہیں. پھر یہ ٹیبل ہمیں دکھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اور نیچے ایک آپ دیکھیں گے میٹا ہوا نظر آ رہا ہے شاہ. اور اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. اور یہ جو ہے آپ کو 6 جو ہے نا وہ بتا دیتے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ابھی جو ہم نے پڑھا تھا مثال، اجوف، ناقص. اب وہ اصلاحات کون یاد ہے؟ یہ آسان نہیں ہے. وعدہ، کالا زیادہ، دعا ہدا دلچسپ بھی ہے، پھر وہ چھوٹے چھوٹے جملے بھی بنا دیے، آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں، مقصد ہمارا حل ہو جاتا ہے کہ جی کسی کے شروع میں آتا ہے کسی کے درمیان میں. پھر اسی کے ساتھ ایک ٹیبل اور دکھایا جاتا ہے، یہ یکساں حروف والے بھی ہیں بھائی، زنہ دلہ. دیکھیں نہ یہ جو ہے صحیح حروف میں ڈالے گئے نہ یہ کمزور میں، ان کا اپنا علیحدہ سے ایک گروپ بنا دیا. کیوں؟ ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا صحیح حروف کے 3 کانسیپٹ ہیں. سالم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے محموس یعنی حمزہ والا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ مدف یعنی شد والے ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں اس کے اندر آپ کو میں وہ بھی دکھاؤں گا حمزہ والا گروپ. دیکھ کہیں آپ کو حمزہ والا گروپ نظر آ رہا ہے اس ٹیبل میں؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہا، میری تو ویسے بھی نظر کمزور ہے، آپ لوگوں کو شاید نظر آ رہا ہو. شاہ، رضیہ، شاہ ہے، حمزہ شاہ، حمزہ کہاں ہے؟ حمزہ تو مجھے کہیں نہیں نظر آ رہا. شاہ میں شاہ کے اینڈ میں اندر ہے نا الف سر ہے، حمزہ. حمزہ نہیں ہے. الف اور حمزہ میں اگر آپ کو فرق نہیں آتا پھر جو ہے آپ یہ گرامر نہیں کی سر وہ لاسٹ شاہ میں لاسٹ ہے نا سر حمزہ. ہاں وہ شاہ میں آیا ہے، لیکن جی یہ جو آیا نا یہ آیا کمزور حرف کے ساتھ. الف کمزور حرف ہے نا اس کے ساتھ آیا، اکیلا سے نہیں آتا، کمزور حروف میں نہیں جائے گا. اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کو ڈاکٹر عزیز عبدالعزیز نے کہاں رکھا ہے. اس نے ان ہاں کو جی، جو ہاں ہے ہاں رکھا ہے، مران. نہیں یہ یہاں رکھا ہے. یہ دیکھیں یہ صحیح افعال ہو گئے. قرآن کھولو گے فتح، اللہ تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی ضربہ، اس لیے سن لو سمیا. اور اس کے بعد اللہ نے دینے کے وعدہ کیا وہاں وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا زیادہ، اس لیے دعا کرو
بیتی دار ہدا یہ ہمارے کمزور ہو گئے. پھر اس نے کہا یکساں والے اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے زنا. اور پھر اس کے بعد یہ چپکے سے نیچے ایک اور کیٹیگری بناتی ہے حمزہ کے ساتھ آنے والے. اب انہیں غور سے دیکھیں. امارا سالا کرا یہ کیا ہے؟ وہ جو صحیح میں آپ کو میں دکھا رہا تھا نا کہ محموز الفا محموز العین محموز الیا. دیکھو تینوں اس نے لفظ چن کے رکھے. کیٹیگریاں اس نے پوری کر دی ہیں, صرف اصطلاحات نہیں بتائیں. اس نے یہ کیا کیا ہے, ہمیں QC2 کے اندر یہ جو ہے 4 گروپ کر دیے. پہلا گروپ کا صحیح کا, دوسرا کمزور کا, تیسرا ڈبل حروف کا, چوتھا اس نے کہا یہ حمزہ والا. اب آپ کو میں نے چونکہ پوری جو ہے وہ گرامر کے اندر جو ہے افعال کے جو ہے ٹیبل گھما دی ہیں, کیٹیگریز گھما دی ہیں. نو یو کین پلیس دیم کہ یہ کہاں کہاں ہے. اس میں صحیح افعال کی کیٹیگری میں, حمزہ والے صحیح افعال کی کیٹیگری میں آگے, یہ جو ہے ڈبل حروف والے یہ بھی صحیح افعال. تو لہٰذا صحیح افعال اس میں کون سے ہیں؟ یہ تینوں صحیح افعال ہیں. فتح یہ جو ڈبل افعال والے اور حمزہ والے یہ تینوں ہیں, لیکن صحیح کے اندر ان کے اپنے اپنے علیحدہ گروپ ہیں. اب واو کے لحاظ سے, پھر یہ ڈبل حروف کے لحاظ سے اس کو کہتے ہیں سالم کے لحاظ سے, اور جو ہے مضاف یعنی ڈبل حروف والے, اور جو ہے محموز حمزہ والے. تینوں کیٹیگری اس نے یہاں پہ رکھ دی, اور درمیان میں اس کے کر دیا کمزور سادہ کمزور یعنی 3 والے ثلاثی. لیکن یہ سارے ثلاثی والے, اس میں مزید فی کا کوئی لفظ نہیں آیا. پھر اب آجائے اس کے بعد اس نے کیا کہا, اس نے یہ دکھایا. یہ تو تھا پہلی کیٹیگری جو کہ ہم کیا کرتے ہیں QC1 میں 4 ابواب سیکھتے ہیں, QC2 میں آپ آ کے یہ کمزور زنہ والے اور حمزہ والے سیکھتے ہیں. اور اب جب آپ آگے چلے جاتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے جی مزید فی. اب یہ مزید فی کے اندر جو ہے نا صحیح افعال بھی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا جب ہم مزید فی دیکھیں گے تو مزید فی کے اندر بھی جو ہے یہی چاروں کیٹیگری سیم. یہ کیا ہے؟ صحیح افعال, ان کے کمزور افعال, یہ ان کے کمزور افعال ہیں مزید فی کے اندر کمزور افعال, اور یہ جو ہے مزید فی کے اندر جو ہے ڈبل حروف, اور مزید فی کے اندر یہ نیچے دیکھیں حمزہ والے. یعنی ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے 2 گروپ جو ہے بیس بنائے, ایک ثلاثی مجرد اور دوسرا اس نے مزید فی کے اندر. ثلاثی مجرد کے اندر بھی اس نے 4 گروپ رکھ دیے, صحیح, کمزور, ڈبل حروف والے اور حمزہ. مزید فی میں بھی اس نے وہی 4 گروپ کی کیٹیگری رکھی, صحیح, کمزور, ڈبل حرف والے اور حمزہ. اس نے بس ان 2 ٹیبل کے اندر پورا جو ہے نا گرامر کے یہ افعال جو ہے نا جمع. اب درمیان میں کیا کیا, وہ جو باقی کیٹیگریز تھی ان کو کیسے کور کیا. ایک جگہ چلتے 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 آ جاتا ہے ایک دم ایک آخری لیسن میں آتا ہے, لاسٹ لیسن میں, QC2 کے ہی جو ہے لاسٹ لیسن مجہول. پھر QC3-4 میں بھی جا کے ایک دفعہ ریپیٹ ہو جاتا ہے مجہول. وہاں جا کے بتاتے ہیں معروف بھی ہوتا ہے مجہول بھی ہوتا ہے, مطلب ایک ذکر کرتے ہوئے تیزی سے گزار دیتے ہیں کہ مجہول بھی کیوں. قرآن کے اندر بہت سارے مجہول آتے ہیں. جب پیش سے شروع ہونے والے افعال آتے ہیں تو وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں فرق کر رہے ہیں, پیش کیوں آ رہا ہے شروع, مجہول کیا ہوتا ہے, معروف کیا ہوتا ہے. وہاں ضرورت پڑتی ہے, اس لیے بتانا ضروری تھا. تو وہ جو ہے وہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا جو ہے ایکسرسائز ہم سے کرا دی جاتی ہے کہ جی یہ معروف ہے, نصرہ کا معروف کا ٹیبل ہے, نصرہ, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم. اور یہ مجہول ہے نصیرہ, نصیرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرتم. وہ اس پہ ایک ٹیبل کر کے جو ہے متعارف کرا دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے گرامر کے جتنے یہ ہیں افعال ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے, ان کا علم ہمیں ہونا چاہیے, چاہے کسی بھی ترتیب سے ہو. آپ کو فرق واضح پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز کیا ہے. بھلے آپ یہ 2 ٹیبل یاد کر کے اس کو سمجھ جائیں. میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے جو ہے ابھی تک, حالانکہ ہم نے QC5 تک مجھے بھی نہیں سمجھ آئی تھی ان چیزوں کی. تو میں تھوڑا بہت چونکہ گرامر میں گھومتا پھرتا ہوں تو اس لیے یہ چیزیں تھوڑی سی مجھے پک ہو گئی, ورنہ مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ
क्या चीज आ गई, बस सिर्फ इतना समझ आता था सही होता है, कमजोर होता है, डबल हरफ वाला होता है। फिर चलते चलते अच्छा नहीं, मजीद भी होता है, उसमें भी जो है सही होता है, कमजोर होता है, डबल वाला होता है ये। लेकिन उनकी असल जो है वो जब ये तमाम चीजें मैंने इकट्ठी करके सामने की तब ये मेरे सामने भी आई हैं, और मैं भी इस काबिल हुआ कि आपको 4 लफ्ज इसके बता सकूं। तो इसके साथ ये अफ़ाल का जो है हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई एम सॉरी 10 मिनट ज़्यादा हो गए मेरी, चूंकि आज पहली क्लास QC 1 की जो है शुरू होनी है इस साल की, तो उसके लिए जो है ना मैंने सिस्टम ऑन करना है, इसलिए मैं मज़ीद आपसे सवाल जवाब भी नहीं करूँगा और आपसे कोई जो है वो भी नहीं करूँगा। इसके लिए आप जो है चाहे तो उसी क्लास में चले जाइए, उसके एंड पे कर लीजिएगा सवाल, या बाद पे कर लीजिएगा। आइए दुआ कर लेते हैं। अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।